السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ الحاقہ، اور ہم نے اس کی کتنی آیات پچھلی مرتبہ پڑھی؟ 12 آیات۔ پہلا رکوع ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، انشاءاللہ وہ آج مکمل ہوگا۔ وہ جو پہلا رکوع ہے سورہ حاقہ کا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 طرح سے حاقہ کو بیان کیا ہے۔ حاقہ یعنی حقیقت، حقیقت یعنی قیامت۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز فرمایا الحاقہ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کہ وہ حقیقت کیا ہے، وہ حقیقت اور تمہیں کیا بتائے گا کہ وہ حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد 2 باتیں ہیں جو بیان ہوئیں، ایک ہے اس دنیا میں عذاب آنا، اور ایک ہے آخری سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کے عذاب کا ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسے عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر، خاص طور پہ قوم سمود اور قوم عاد کا ذکر ہوا کہ سمود کیسے ہلاک ہوئی، طاغیہ طغیانی، یعنی جو ہمارے آس پاس فورسز آف نیچر ہیں
اگر وہ بڑھ جائیں، حد سے گزر جائیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور عاد کو کیسے ہلاک کیا گیا؟ تیز ٹھنڈی ہوا جو ٹورنیڈو کی طرح ان پر رہی، کتنے 7 راتیں 8 دن۔ یہ ہم نے پڑھا ہے 12 آیات میں کہ ایک حقیقت ہے جو اس دنیا میں نظر آ جاتی ہے، اور وہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اللہ عذاب نازل کرتا ہے۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی دنیا میں مختلف طرح پر ہم عذاب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا دوسری جگہ پر کہ اللہ کا عذاب کبھی آتا ہے اوپر سے، کبھی آتا ہے پیروں کے نیچے سے، اور کبھی آتا ہے آپس میں لڑائیوں کے ذریعے۔ اوپر سے آتا ہے مطلب بارشیں ایسی ہو جائیں کہ طوفان آ جائے یا سیلاب آ جائے، یا بارشیں نہ ہوں تو ڈراؤٹ آ جائے، یا زمین کے نیچے سے زلزلہ آ جائے، یا فلڈ آ جائے، یا سمندر جو ہے وہ شہروں میں داخل ہو جائے سونامی کی صورت میں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپس میں لڑوا کر ایک دوسرے سے نفرتیں، ایک دوسرے کو کافر کہنا، یا ایک فلاں پارٹی میں ایک فلاں پارٹی میں ایک فلاں زبان بولنے والے اور ایک فلاں زبان بولنے والے آپس میں لڑتے رہیں۔ یہ تینوں طرح کے عذاب آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں عذاب؟ دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ توبہ کر لیں گے تو آسانی ہے، ورنہ مرنے کے بعد جو عذاب آئے گا وہ بہت بڑا ہوگا۔ تو شروع کی 12 آیات میں سورہ حاقہ کے ہم نے دیکھا پہلی حقیقت کہ دنیا میں اللہ کا عذاب آتا ہے نافرمانی پر، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 13 سے اس حقیقت کا دوسرا پہلو جو زیادہ بڑا پہلو ہے، اور وہ ہے قیامت، جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، ایک ہی بار کا پھونکنا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو وہ دونوں کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیا جانا ایک ہی بار۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، نفخ کہتے ہیں پھونکنے کو، نفخۃ واحدہ، ایک ہی بار، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، آسمان اور زمین کو لیا جائے گا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، جیسے پیستے ہیں کسی چیز کو ہتھوڑے سے، یا پہلے مسالہ پیستے تھے دستے سے، تو کسی چیز کو بار بار مارا جاتا ہے تاکہ اچھی طرح چورا چورا ہو جائے، مگر یہاں بار بار نہیں مارا جا رہا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی بار ایسا مارا جائے گا کہ پہاڑ اور زمین بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سے مطلب کیا ہے؟ قرآن میں دوسری جگہ بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج جو ہماری زمین ہے اس کو سیدھا کر دیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہیں پہاڑ ہیں اور کہیں نشیب ہیں، ڈیپ ٹرینچز ہیں، اور ان نشیب ہی میں پانی ہے۔ ہم جاتے ہیں نا سی سائڈ پر تو وہ نیچے ہے، اس لیے سی لیول کہتے ہیں نیچے والے لیول کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی ہمیشہ فلو کرتا ہے اوپر سے نیچے، تو پہاڑ اوپر ہیں، سمندر سب سے نیچے ہے، تو پہاڑوں سے جو برف پگھلتی ہے وہ سمندر تک کیسے پہنچتی ہے پانی بن کے؟ کیسے بھائی؟ بہہ کے، لیکن وہ جو بہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں ریورز، تو جتنے بھی دریا آپ کو دنیا میں نظر آ رہے ہیں یہ کیوں بہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پہاڑ اوپر ہیں، سمندر نیچے ہے، پہاڑ سے برف پگھل رہی ہے آہستہ آہستہ، اور وہ سارا پانی بہہ کر نیچے جا رہا ہے سمندر میں، اس لیے دریا ہمیشہ مستقل بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے جیسے زمین فلیٹ ہے، لیکن ایکچولی وہ سلوپ میں ہوتی ہے، تو سی لیول سب سے نیچے ہوتا ہے۔ تو کہیں زمین میں نشیب ہے اور کہیں اونچائی ہے،
لیکن قیامت جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ زمین کو جیسے کوئی گول بال ہو آپ کے پاس اور اس میں ان ایون سرفیس ہو، جیسے ہماری جو بال ہوتی ہے کرکٹ کی یا فٹ بال کی وہ تو اسموتھ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بال ہو کہ جس میں کہیں کہیں اٹھا ہوا پارٹ ہے، کہیں کہیں دبا ہوا پارٹ ہے، اور پھر آپ اس کو نیچے رکھ کے اور ایک زور کا ایسا ہتھوڑا ماریں کہ وہ بالکل سیدھا ہو جائے، اس طریقے سے قیامت میں اس زمین کو سیدھا کر دیا جائے گا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی نشیب ہوگا، نہ کوئی سمندر ہوگا، بلکہ ایک بس سیدھا فلیٹ سرفیس ہوگا۔ تو فرمایا وَفَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور آسمان کو اٹھایا جائے گا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اس کو چورا کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ایک ہی بار کے مارنے سے، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن ہوگا وہ واقع ہونے والا واقعہ، کون سا؟ قیامت کا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن وہ بہت کمزور ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائیں گے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے، یعنی کہ جب وقت پورا ہو جائے گا تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جب انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے آس پاس دیکھیں گے تو ان کو ایک ڈیفرنٹ زمین نظر آئے گی۔ پہلے ہم جس زمین پر زندگی گزار رہے تھے وہ کچھ اور تھی، اور اب یہ جو دوبارہ زندہ ہو کر یہ کوئی اور زمین ہے، اس لیے فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس دن انسان کھڑا ہو کر کہے گا یہ کون سی زمین ہے۔ اوپر دیکھے گا آسمان کو تو جیسے آج آپ اوپر دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ دن میں آسمان اور بادل، اور رات میں سٹارز نظر آتے ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ آسمان دیکھے گا تو اسے کچھ اور نظر آئے گا، آسمان بھی مختلف اور زمین بھی مختلف، تمام انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا اور ایک لائن میں اسمبلی میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں ویسے کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ کا عرش لے کے آیا جائے گا، 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کر اور زمین پر لائیں گے۔ پہلے آسمان پھٹے گا، ایک سوراخ سا ہو جائے گا، اس سوراخ کے آس پاس سارے فرشتے کھڑے ہوں گے اور 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کر زمین پر لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب حساب کتاب ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش لایا جائے گا اور پھر ایک ایک بندے کو بلا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سوال جواب کریں گے۔ تو فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، نہیں چھپے گا تمہارے رازوں میں سے کوئی ایک بھی راز۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کہ ہاں دیکھو میرا نامہ اعمال، پڑھو میرا نامہ اعمال۔ فَيَقُول، تو وہ کہے گا ہاؤم، یہ لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ بڑا خاص ہے، یہ عربی کا کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ یہ پکار ہے۔ جیسے کبھی کبھی آپ لکھتے ہیں انگلش میں تو لفظ ہوتے ہیں اس طرح کے جیسے ہرے یا اوہ، ان ورڈز کے کوئی میننگ نہیں ہوتے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپریشن ان ورڈز۔ تو قرآن حکیم کی اس آیت میں جو ورڈ ہے ہاؤم، یہ خوشی کا نعرہ ہے۔ جس آدمی کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ ہاؤم، وہ کہے گا کہ ہاں اقرؤوا کتابیہ، اے لوگوں پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا، مجھے یقین تھا کہ دنیا میں جو میں زندگی گزار رہا ہوں یہ سب لکھا جا رہا ہے اور ایک دن مجھے اس کا رزلٹ ملے گا۔ تو جو آدمی اس طرح زندگی گزارتا ہے انشاءاللہ اس کو نامہ اعمال کہاں ملے گا؟ سیدھے ہاتھ پہ۔ تو پہلے تو وہ خوش ہوا، پھر اس نے لوگوں سے کہا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے نامہ اعمال ملے گا میرے سیدھے ہاتھ میں، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو اب وہ ہوگا اپنے من پسند زندگی میں، فی جنت عالیہ،
وہ جنت جو بہت اونچی ہے، قطوفھا دانیہ، اس کا پھل قریب ہوگا. جیسے پھل درخت پہ لٹکا ہوتا ہے لیکن اتنا اونچا ہوتا ہے کہ ہاتھ نہیں پہنچتا، لیکن پھل ایسے ہوگا جنت کا کہ وہ ریچیبل ہے. قطوفھا، اس کا پھل، دانیہ، جھکا ہوا ہوگا. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو خوشگوار ہو کر، یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے پچھلے دنوں میں آگے بھیجے تھے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کاش میں جانتا ہی نہیں کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ موت ہی فیصلہ کر دینے والی ہوتی. اے کاش کہ وہ جو مجھے دنیا میں موت آئی تھی وہ مجھے ختم کر دیتی اور میں دوبارہ نہ اٹھتا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، نہیں فائدہ دیا مجھے میرے مال نے. ہلک عنی سلطانیہ، اور فنا ہو گئی مجھ سے میری سلطنت. تو جس کسی کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں، وہ کہے گا کہ ہائے میری شامت، کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اور کاش کہ جو میں مرا تھا وہی میری موت مجھے ختم کر دیتی. مجھے میرا مال کچھ کام نہ آیا، اور نہ جو میری طاقت تھی دنیا میں بڑا طاقتور تھا، نہ وہ میرے کچھ کام آئی بلکہ اس نے مجھے ہلاک کر دیا. خذوہ فغلوہ، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ پکڑو اس کو اور پھر اسے طوق ڈالو. خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، اس کے گلے میں طوق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر دہکتی بھڑکتی آگ میں اس کو ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں باندھ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ وہ شخص تھا جو اللہ، عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتا تھا. یعنی ہمارے سامنے مسکین جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، وہ بھوکے سوتے ہیں رات میں، اور دوسری طرف انسان جو پیٹ بھرے سوتے ہیں بلکہ کھانے کو ضائع کرتے ہوں، اللہ کو پسند نہیں. قرآن حکیم نے مسکین کو کھانا کھلانے کی اتنی زیادہ ترغیب دلائی ہے، اور اتنے اہم موقعوں پر اس بات کو بیان ہوا ہے، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کتنا امپورٹنٹ ہے. اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ ڈال دو اس کو جہنم میں. کیوں؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ پہلی بات، انہ لا یؤمن باللہ العظیم، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظیم اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، لہٰذا نہیں ہے اس کے لیے آج یہاں پر کوئی دوست. ولا طعام الا من غسلین، اور اس کے لیے یہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے زخموں کا پیپ. جہنمیوں کے لیے کھانے کو اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے زخموں کا پیپ ہے. لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائیں گے مگر وہی جو گناہ گار. یہ کھانا کس کے لیے ہے؟ لا یأکلہ الا الخاطئون، جو خطا کرنے والے ہیں، نقصان کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے. شروع کی جو آیات 12 آیات ہم نے پڑھی تھیں اس میں پچھلی قوموں کا ذکر تھا. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، کہ سمود اور عاد نے بھی جھٹلایا تھا، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، انہیں برباد کر دیا گیا. جب بھی کوئی قوم آخرت کے حساب کتاب کو جھٹلاتی ہے کرپٹ ہو جاتی ہے. جب بھی کوئی قوم
آخرت کے حساب کتاب کو جھٹلاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ کرپٹ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو یہ نا احساس ہو کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا، میں رشوت لوں گا تو جہنم میں جاؤں گا، میں سود لوں گا تو جہنم میں جاؤں گا، میں کسی کا مال کھاؤں گا تو جہنم میں جاؤں گا، جن لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا وہی تو جھوٹ بولتے ہیں، وہی رشوت لیتے ہیں، وہی سود کھاتے ہیں اور وہی کرپشن کرتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سارے کام تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت کو شاید صحیح طرح نہیں مانتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں سامنے آگ نظر آ رہی ہو پھر بھی ہم اس میں چھلانگ مار دیں؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایمان میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو سورہ حاقہ کی شروع کی 12 آیات میں اللہ نے فرمایا وہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھو اس کو جن قوموں نے جھٹلایا ان کو ان کے گناہوں اور کرپشن کی وجہ سے ہم نے عذاب دیا۔ اس کے بعد آج جو پڑھا ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا ایک ہی بار، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور آسمان اور پہاڑ اور زمین کو اٹھایا جائے گا اور چورا چورا کر دیا جائے گا۔ پہاڑ اور آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اس کے ارد گرد ہوں گے، اور 8 فرشتے اللہ کا عرش لے کر زمین میں آئیں گے۔ تمام انسانوں کو حاضر کیا جائے گا، لا تخفى منکم خافیہ، کوئی ایک بھی بچ نہیں پائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، وہ خوش ہوگا، لوگوں سے کہے گا کہ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، پڑھو میرا نامہ اعمال۔ زندگی کیسے گزاری تھی اس شخص نے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اپنی من پسند زندگی میں، عیشت راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، اس کے پھل لٹکے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کہے گا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ پچھلی زندگی میں جو کام کیے تھے اس کی بنا پر آج تمہیں یہ انجوائمنٹ مل رہی ہے، من پسند زندگی۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جسے دیا جائے گا نامہ اعمال الٹے ہاتھ پہ، وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے حساب کتاب ملتا ہی نہیں، کاش کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اعمال کیا تھے، کاش کہ موت ہی مجھے ختم کر دیتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، کچھ کام نہیں آیا مجھے، میرا کام کیا نہیں